بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو سی ایچ اسٹڈی گروپ اینڈ چینل ولاگ کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم اور اسلام میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اس کا نام ہے وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پابندی سے کیا مراد ہے، اس کے بعد اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور ہمیں اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے کس طرح وعدے کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل وعدے کی پابندی کے دوران کیا تھا۔ آئیے اب ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں اور سبق پڑھتے ہیں سب مل کر۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ تمام نیو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ اس سے بہرمند ہو سکے۔ وعدے کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں بس انہیں پورا کرنا ہے۔ یقیناً ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کیے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس عہد کے بعد یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی پوری پابندی کریں۔ ہم اکثر اوقات ایک دوسرے سے وعدے کرتے رہتے ہیں، مثلاً کسی جگہ پہنچنے کا وعدہ، کسی خاص وقت پر کوئی کام کرنے کا وعدہ، کسی کی مدد کرنے کا وعدہ، کسی سے ملاقات کا وعدہ، کسی مجلس میں شرکت کرنے کا وعدہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں۔ وعدہ خلافی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دوسروں کو خواہ مخواہ تکلیف ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والے کی معاشرے میں ساکھ کو بھی نقصان ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام میں وعدے کی پابندی پر بہت زور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے وعدے کی پابندی کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو شخص عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عہد کی پاسداری کی، یہاں تک کہ کفار سے کیے گئے معاہدوں کو بھی ہر حال میں پورا کیا۔ عہد کی پابندی میں کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑا تو آپ علیہ السلام نے گوارا کیا، لیکن عہد کو نہیں توڑا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تجھے کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تو اسے کچھ دینا چاہتی ہے؟ ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تجھے جھوٹا لکھا جاتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بڑے تو درکنار چھوٹے بچوں سے بھی ایسا وعدہ کرنا منع ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کو منافقت قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وعدے کی پاسداری کریں، وعدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ کر وعدہ کریں اور اسے ضرور پورا کریں۔ یہ دیکھیں کہ وعدے کی پابندی کتنی ضروری ہے، اور ہمیں اللہ پاک نے کس طرح قرآن مجید میں سکھایا ہے کہ وعدے اپنے پورے کرے، اور وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہمیں سمجھایا کہ وعدے کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں اور اسے پورا نہ کریں، یہ پھر ایک جھوٹ ہی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لازمی شیئر کرے، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا بھی ایک نیکی ہی سمجھے۔ اچھی کتابیں، سبق خود بھی پڑھے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جب عمل پختہ ہو جائے تو دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔